والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن اللہ کے پاس ہوگا، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے پکڑ لے، کوئی اور اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک طرف پوری بنی اسرائیل، پوری امت، پوری قوم، لاکھوں لوگ جو وہ کام نہ کر سکے جو ایک اکیلے ابراہیم نے کر دیا علیہ السلام۔ اس لیے بنی اسرائیل کے ذکر کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کو امت کہہ کر پکارا گیا کہ اس فرد واحد نے ہر طرح کی آزمائش میں سے گزرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو جس خوش دلی سے لیا اور جس طرح اس نے سر تسلیم خم کیا، وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی مثال رکھتا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، کچھ امتحان لیے ان کے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ساری باتیں پوری کر دیں، یعنی ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو بالا رکھا، اپنی خواہشات، اپنے آباء و اجداد کے طریقے اور گھر والوں کے طریقے، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں آئی تھیں، ان میں خاص طور پر وہ آزمائش کہ جب اللہ نے ان کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے حکم دیا اور وہ بغیر کسی تردد کے فوراً بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا بھی اتنا فرما بردار تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ کر لیجئے، میں اس کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا اور بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا، اور ابراہیم علیہ السلام یوں امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اسے بہت اچھی طرح قبول فرمایا۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں، ان آزمائشوں اور امتحانوں سے گزار کر جب وہ ایک بلند مقام پر پہنچے، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے سب انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، ان کا لیڈر بنانے والا ہوں، تم ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہو۔ قال ومن ذریتی، انسان کو جب کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو فوراً اس کو اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا یا رب، اور میرے بچے، میری ذریت، میری اولاد، میری نسل، کیا یہ امامت ان کی طرف بھی منتقل ہوگی؟ کیا یہ ایک نسلی چیز ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، ان تک نہیں پہنچے گا۔ دین میں امامت کوئی نسلی چیز نہیں کہ باپ اگر اچھا انسان ہے تو بیٹا خود بخود اچھا ہو جائے گا، نہیں، بیٹے کو اپنے لیے خود عمل کرنا ہوگا، خود کوشش کرنی ہوگی۔ باپ کی نیکی اولاد کے کام نہیں آئے گی۔ یہی بات پیچھے بنی اسرائیل کو سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے اور اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا تھا، لہٰذا اس دوستی کی وجہ سے وہ تمہارے سرکشیوں اور گناہوں کے باوجود وہ تمہیں معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے لیے کام کیا، تمہیں اپنے لیے خود کام کرنا ہوگا۔ اگر تم نے شرک کیا، ظلم کیا، تو تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ شریف کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ بنایا، ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور پرامن جگہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اللہ کے حکم پر اس بے آباد جگہ پر اپنے خاندان کو بسانے کے لیے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جب وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہ تھی، کوئی درخت نہ تھا، وہاں کچھ اگتا نہ تھا، بے آب و گیاہ میدان تھا پہاڑوں کے بیچ میں، لیکن اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو وہاں ایک نئی امت کی بنیاد ڈالنے کے لیے لا بسایا کہ جو ہر طرف سے شرک سے پاک ہو۔ اور پھر جب بیٹا بڑا ہوا تو اس کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو خود تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے امن والی بنا دی ہے اور یہاں پر لوگ پلٹ پلٹ کر آئیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب تم کیا کرو،
ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. جہاں ابراہیم کھڑے ہوتے تھے، جہاں انہوں نے تعمیر کی، اب تم وہاں جا کر عبادت کرو. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا. کس بات کا عہد؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو پاک رکھنا. گھر تو بنا دیا لیکن اس گھر کو پاک رکھنا. پیچھے مسجدوں کی بے حرمتی کا ذکر کیا گیا کہ سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو مسجدوں کو بے آباد کریں، ان کو کھنڈر کریں. یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کے لیے ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ ایسا لازم کرنا ہوگا. صفائی دو طرح کی ہوتی، ایک ہے شرک کی نجاست سے صفائی پاک کرنا، اور دوسرا ہے کہ وہاں پر ہر طرف ایک اچھا ماحول ہو کہ جس میں پرسکون طریقے سے عبادت کی جا سکے. یہ بیت اللہ کا حق بھی ہے اور ہر مسجد کا حق بھی. اور وہاں کا حق کیا ہے کہ جو طواف کرنے کے لیے آئیں یعنی بیت اللہ کے گرد، والعاکفین اعتکاف کریں یعنی جم کے بیٹھ کے عبادت کریں، والرکع رکوع کریں، سجود سجدے کریں. تو جو بھی سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تم اس کو صاف رکھنا. عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفائی کرنا کوئی معمولی کام ہے یا صفائی کرنا کسی کی شان کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے دو پیارے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس گھر کو صاف رکھنے کا حکم دے رہا ہے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ صفائی رکھنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. صفائی اور پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا اور خصوصاً عبادت کی جگہوں کو، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے.